السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وفي رواية حامل القرآن حامل لواء الإسلام فمن أكرمهم فقد أكرم الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد تکریم و احترام حاضرین ذی وقار، اس دنیا میں مختلف اکٹھ اور اجتماعات ہوتے ہیں۔ کوئی اکٹھ اور اجتماع سیاسی بنیادوں پر ہوتا ہے، کوئی فنکشن برادری کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ فلاں برادری کا فنکشن ہے، لیکن آپ کو مبارک ہو کہ آج کا جو اجتماع ہے، آج کا جو اکٹھ ہے، یہ قرآن کی برادری کا ہے۔ اور الحمدللہ آپ اور اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام یہ نسبت قرآن کی وجہ سے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بات بلا کسی مبالغے کے حقیقت کے طور پر تسلیم کر لینی چاہیے کہ اس اجتماع میں موجود کوئی فرد اگر
اپنے دل کا کنیکشن اپنے اللہ سے جوڑ کر اپنے اللہ سے جو بھی مانگ لے گا اللہ اسے قبول فرما لیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں ایک علاقے میں گیا، اجتماع کی دعا کے بعد مجھے منتظم جلسہ کہنے لگے حضرت ایک بابا جی ہے دیہاتی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ان کو اندر بلاؤ۔ وہ بابا جی اندر آئے، بالکل خالصتاً دیہاتی آدمی۔ وہ کہنے لگے حضرت میں آپ سے دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں ایک ان پڑھ دیہاتی آدمی ہوں، مگر میرے اللہ کا میرے اوپر فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں اور وہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے میں بڑا حیران اور متوجہ ہوا۔ میں نے اس بابا جی کو اپنے قریب کیا، میں نے کہا ارے دیہاتی، یہ تو نے اپنا عجیب تعارف کرایا ہے کہ 10 بیٹے اور 10 کے 10 حافظ قرآن۔ اب میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا جب تک تو یہ نہیں بتائے گا کہ تیری زندگی کی کون سی نیکی ہے جو اللہ کو پسند آ گئی ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، وہ شخص بوڑھا رونا لگا اور ہچکیاں اس کی بند گئیں۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا میں تجھ سے تیری وہ نیکی پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ میں اسے مجمع میں بیان کروں اور لوگ بھی وہ نیکی کریں اور ان کو بھی یہ اعزاز اور فضیلت حاصل ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس روئے زمین پر تم لوگوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ یہ علماء کرام ہیں۔ کوئی آدمی آ کے آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کے دنیاوی کاموں میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، میرے سے تعلق بناؤ، میں مشکل میں تھانہ کچہری میں تیرے کام آؤں گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو بڑے سے بڑا صاحب منصب، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھ سے تعلق بناؤ، قبر اور آخرت میں میرا تعلق تمہیں کام آئے گا۔ یہ صرف حفاظ قرآن اور یہ علماء امت ہیں جن سے تعلق بنانے کی برکت سے قبر بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ وہ بابا جی خاموش ہوئے اور کہنے لگے حضرت میری کوئی نیکی تو نہیں ہے، ہاں ایک چیز مجھے یاد ہے، احمد پور سیال والوں غور کرنا۔ وہ کہنے لگا مجھے صرف ایک نیکی یاد ہے کہ ہمارے پنڈ میں ہمارے دیہات میں ایک مدرسہ ہے، اس میں سالانہ جلسہ ہوتا ہے اور اس میں طلباء عزیز کو، طلباء کرام کو دستار فضیلت، انہیں دستار بندی کی جاتی ہے۔ میں شادی سے پہلے اور پھر شادی کے بعد کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ میں اس اجتماع اور اس جلسے سے غیر حاضر رہا ہوں، میں ہر سال جاتا اور جب دستار بندی ہوتی میں نے کبھی اپنی اس زبان سے نہیں
دل ہی دل میں رب سے مانگتا رہتا، ربا یہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بچوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے۔ اللہ تو مجھے بیٹے عطا کرنا، میں اسی طریقے سے ان کے سروں پر دستار فضیلت دیکھنا چاہتا ہوں۔ شرکائے اجتماع، آپ بھی غور کیجئے، کل سے الحمدللہ یہاں دین کی ایک بہار لگی ہے۔ وقتاً فوقتاً علماء کرام، اور مجھے ابھی بتلایا گیا رات مصر سے تشریف لائے ہوئے قرائے کرام، انہوں نے تلاوت قرآن سے آپ کے شہر کی فضا کو منور کیا۔ کیا معلوم کسی کی تقریر، کسی کی تلاوت کسی کے دل پہ چوٹ لگے اور اسی حالت میں وہ رب سے مانگے اور رب اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اور یاد رکھیے، میں اور آپ دن میں 5 مرتبہ رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں۔ مجمع میں موجود ایک بچہ اور ایک شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ 2 سجدوں میں ہماری زبان پر جو ترانہ ہوتا ہے، جو نعرہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب اعلی ہے۔ تو پھر یہاں آ کے موڑ کیوں لے جاتے ہو؟ جب سجدے میں تسلیم کیا کہ میرا رب اعلی ہے، تو پھر یہ بھی ایمان ہے کہ میرے رب کا کلام اعلی ہے، اور جب میرے رب کا کلام اعلی ہے تو یقیناً وہ سینہ بھی تو اعلی ہوگا، وہ سینہ بھی تو اعلی ہوگا جو مسکن قرآن ہے، جس سینے میں رب کے قرآن کا ایک حرف محفوظ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے، آپ ان کے حق میں ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی دعائیں کیجئے، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے۔ مجھے اشکال ہے تو صرف اس جملے سے ہے کہ آپ کا بیٹا اگر یونیورسٹی میں چلا جائے تو آپ کہتے ہو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہے، اور جامعہ شمسیہ میں پڑھنے والا ایک طالب علم اگر آپ کی دکان کے سامنے سے گزرے اور آپ کہتے ہو یہ فقیر بیچارہ طالب علم ہے، خدا کا ڈر نہیں آتا کہ اس کو فقیر اور بیچارہ کہہ کے تم نے اس کی توہین کی اور اس کی عظمت کم کرنے کی کوشش کی ہے؟ غور کرنا، تیرا بیٹا یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کرے، پی ایچ ڈی جا کے کر کے آئے، اس کے حق میں نہیں، اس معصوم کے حق میں پیغمبر نے شہادت دی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا والوں، یہ مدرسے میں پڑھنے والا معصوم طالب علم جب روئے زمین پر، جب اس دھرتی پر اپنا پاؤں رکھتا ہے تو رب کی رحمت والے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اعلیٰ تعلیم وہ ہے یا یہ ہے؟ پھر اس کو تم نے فقیر اور بیچارہ کہہ کر کیوں اس کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں تو تمہیں مبارک دیتا ہوں، اگر تیری فصل سے کوئی بڑا آدمی گزرے تو اس کو ٹوک دینا کہ میری فصل سے گزر کر فصل کو خراب کیا ہے۔ اگر یہ طالب علم گزرے اس کو کچھ نہ کہنا، اس کی برکت سے فرشتوں کے نورانی پر تیری فصل میں لگ گئے ہیں۔ یہ کل ہی کا واقعہ ہے، میں اپنے شہر میں ایک دکان پر گیا تو وہاں میرے مدرسے کے 2 طالب علم، یہ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، بعد الظہر میرے مدرسے کے 2 طالب علم چھوٹے معصوم
وہ وہاں اس دکان میں مجھ سے پہلے بیٹھے تھے اور اس آدمی کا کروڑوں کا بزنس ہے. میں نے کہا ان بچوں کو کیوں بٹھایا ہے؟ کہنے لگے چائے منگوائیے. میں نے کہا یہ خود اندر آئے ہیں یا کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ کے ختم بخاری پر سنا ہے کہ جہاں ان کے پاؤں ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمت کے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. یہ طالب علم سامنے سے گزر رہے تھے. میں نے اپنے گن مین کو کہا کہ ان کو بلا، ان کے آنے کی برکت سے میری دکان میں رحمت والے فرشتوں کے نورانی پر آ جائیں گے. اس لیے آج کے اجتماع میں، اس مبارک اجتماع کی وساطت سے میں اس جملے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تعلیم کہو، اس کو فن کہو. اعلیٰ تعلیم کہنا ہے تو اس قرآن مجید کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم کہا کرو. اور پھر یاد رکھنا، یہ قرآن کریم پڑھنے والے، یہ مراکز اسلام میں رہنے والے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے وہ خوش نصیب ہیں کہ اس روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ان کے حق میں دعا کرتی ہیں. حتیٰ کہ آقا کریم نے فرمایا سمندر میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. ہم جب طالب علموں کو یہ حدیث پاک پڑھاتے ہیں تو وہاں سامنے بیٹھے ہوئے طلباء کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ تو حضرات محدثین جواب دیتے ہیں کہ مچھلیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جہان اس وقت تک باقی ہے جب تک یہ باقی ہے. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. آقا کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں. اور اللہ کا نام لینے والا تیرے علاقے کا کوئی وڈیرا نہیں ہے بلکہ میرے مدرسے کا یہ معصوم طالب علم ہے. اور پھر یہ میرے اللہ کا عجیب احسان و فضل ہے کہ اس علم قرآن کے لیے، اس حفظ قرآن کے لیے اللہ نے کسی قوم کی قید نہیں لگائی کہ فلاں قوم والا، فلاں شہر والا، فلاں برادری والا وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے اس نعمت کو عام فرما دیا ہے. فرمایا جو بھی جس قبیلے کا ہو، جس قوم کا ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، اگر وہ آ کے حافظ قرآن بن جائے، آقا کریم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے معزز طبقہ یہ حفاظ قرآن ہے. اور پھر ایک موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اس روئے زمین پر سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے، ان سے پہلے یہ لقب کسی کا نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب امیر المؤمنین نہیں ہے، ان کو خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل کہا جاتا تھا. روئے زمین پر امت محمدیہ میں سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب یہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. ذرا میرے ساتھ چلیے، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب مدینہ منورہ سے چلے ہیں. ہجوم عاشقاں، مجمع صحابہ ساتھ ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ارشاد ہوا مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. مجمع والوں غور کرنا، میں آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، کچھ باتیں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مجمع صحابہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے. مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ پر آئے. اب اس سے نیچے اترنا تھا.
امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اسی پہاڑ پہ رک گئے، اس نیچے وادی کی طرف ادھر نگاہ دوڑائی، ادھر نگاہ دوڑائی، ادھر نگاہ دوڑائی، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ صحابہ کرام کھڑے ہیں کہ نہ معلوم امیر المؤمنین کیوں رک گئے ہیں، کیوں ٹھہر گئے ہیں، اور امیر المؤمنین ہے کہ کوئی جملے نہیں، کوئی گفتگو نہیں، بس کچھ دیکھے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے ہمت کی، آگے بڑھے، امیر المؤمنین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا حضرت مجمع کھڑا ہے، سخت کڑکتی دھوپ ہے، آپ بھی کھڑے ہیں، کوئی وجہ تو بیان کیجئے، کیا یاد آیا، رو رہے ہو؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے کہ لگے ارے میرے دوست، عمر کو اپنا بچپن کا زمانہ یاد آ گیا کہ میں اس وادی میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، شام کو واپس جاتا، میرا باپ مجھے مارتا اور ڈانٹتا تھا کہ عمر تو زندگی کیسے گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ آج مجھے وہی لمحہ یاد آ رہا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ باپ ڈانٹتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو زندگی کیسے گزارے گا۔ آج یہ قرآن کی برکت ہے کہ میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں۔ پھر حدیث سنائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ایک وقت آئے گا، جب سے قرآن اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک حضور کا یہ فرمان ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آقا کریم نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ بہت سارے لوگوں کو عزتیں عطا کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو پستیاں عطا کریں گے۔ آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ ذرا دور نبوت سے لے کر آج کے اس دور تک اپنے آپ کو پیش کیجئے، آپ کو ہر دور میں نظر آئے گا جنہوں نے قرآن سے عشق اور وفا کی ہے، قرآن نے انہیں باقی اقوام و افراد پر عزت اور فوقیت عطا کی ہے۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاتا، میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ کے شیخ و مرشد، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ دلی میں رہتے ہیں، قرآن کے بڑے مفسر ہیں۔ انگریز کا دور ہے، انگریز نے گرفتار کیا حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو، کئی دنوں تک قید میں رکھا۔ پھر انہوں نے حضرت کو یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لاہور بھیج دیا جائے۔ چنانچہ امام الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ حضرت کو باقی قیدیوں کے ساتھ ریل کے ڈبے میں ڈال دیا گیا، اور وہ ریل جو لاہور کی طرف آ رہی تھی ادھر روانہ کر دیا گیا۔ یہاں آ کر کے لاہور کی جیل میں قید کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے رہا کر کے حضرت کو رہا کر دیا۔ حضرت امام الاولیاء رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک دن درس قرآن میں کہ او لاہوریو، مجھے انگریز نے لاہور میں آ کے چھوڑا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں، اس کا یہاں کوئی جاننے والا نہیں، یہ یہی لاہور کی گلیوں میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گا۔ یہ حضرت لاہوری کے الفاظ ہیں۔ فرمانے لگے لاہوریوں، انگریز نے یہ سوچا کہ یہ بوڑھا لاہور کی گلیوں میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ پھر جھوم کے فرمانے لگے انگریز کو یہ پتا نہیں کہ احمد علی کے سینے میں قرآن ہے اور قرآن اپنے رستے خود بناتا ہے۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج بھی شیرہ والا گیٹ میں مسجد احمد علی کے نام سے موجود ہے، وہاں درس قرآن دیا۔ جاؤ لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا آج تک جنازہ نہیں ہوا جیسا جنازہ احمد علی لاہوری کا ہوا ہے۔
اور پھر یہ بات یہیں تک نہیں رکی، بلکہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی۔ مخالفین کہنے لگے یہ ان دیوبندیوں کی سازش ہے، انہوں نے جا کر کے قبر کی مٹی میں کوئی خوشبو ملا دی ہے، ان کو نے اپنے مرشد کو، اپنے شیخ کو ذرا اونچا کرنے کے لیے یہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کی لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی قبر کی مٹی کو اٹھایا اور ٹیسٹ کے لیے امریکہ کی لیبارٹری میں بھیجا گیا۔ وہاں سے رپورٹ آئی کہ اس مٹی سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں ہے۔ چونکہ وہ کافر ہیں امریکہ والے، ورنہ اگر مسلمان ہوتے تو وہ لکھ دیتے کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، جہاں قرآن پڑھا جائے، جب یہ حفاظ قرآن عظمت والے تو جہاں یہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں وہ کیسے عظمت والی نہیں ہوگی، وہ کیسی عظمت والی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آقا کریم کے صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے وقت کھڑے ہوئے، اور یاد رکھنا اولیاء اللہ کو تہجد کے وقت کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ انہیں دنیا کے کسی اور کام میں نہیں آتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے خطبہ جمعۃ المبارک کے دوران حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اور دنیا کے بادشاہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے ہمارے سینوں میں کتنا سکون ہے، تم حسد کی وجہ سے مر جاؤ گے کہ ان علماء اور حفاظ کے سینوں میں اللہ نے کتنا سکون رکھ دیا ہے، تمہیں تو پتہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تک اس امت نے قرآن مجید کو سنبھال کر رکھا، جب تک اس امت نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، خدا کی قسم انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ غور فرمائیے، بغداد کے بادشاہ نے، شہنشاہ بغداد نے اپنے شہزادے کے لیے رشتہ تلاش کیا کہ میں اپنے شہزادے کے لیے کوئی ایسی لڑکی تلاش کروں گا جو حافظ قرآن بھی ہو اور عالمہ بھی ہو۔ اب تلاش کیسے کروں؟ سنو احمد پرسیال کے اس مبارک اجتماع میں آنے والوں، اس بغداد کے بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں حافظ قرآن بچی ہو وہ آج مغرب کے بعد اپنے گھر کی کھڑکی میں چراغ جلا کے رکھ دے، اور پھر میری فوج آئے گی، وہ گنتی کرے گے کہ کتنے گھروں میں حافظ قرآن بچیاں موجود ہیں۔ جہاں جہاں جس گھر میں حافظ قرآن بچی ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں چراغ جلا کے رکھ دے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس گھر میں حافظ قرآن بچی ہے، تاکہ اس کی تعیین کے بعد میں اپنے شہزادے کے لیے رشتہ متعین کروں گا۔ جاؤ تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھو، اس رات بغداد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کی کھڑکی میں چراغ نہ جل رہا ہو۔ کیا سمجھے ہو؟ ارے کیا سمجھے ہو؟ اشارہ تھا کہ ہر گھر میں حافظ قرآن بچی موجود ہے۔ بات یہیں تک نہیں رکی، اس نے دوسرے دن اعلان کیا، ہماری صحیح بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی جانے والی کتاب موطا امام مالک، جسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا،
اور سنو علماء کرام، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر بالخصوص علماء کو اور پھر بالعموم آپ حضرات کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جب معطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، اپنی ایک کیبنٹ علماء کی اس کو جمع کیا اور ان کے سامنے مشورہ رکھا کہ میں حدیث کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دو کیا کروں۔ سنو، ایک عالم بولا، دوسرا بولا، تیسرا بولا، کہنے لگا حضرت آپ معطا نہ لکھے، حدیث کی کتاب نہ لکھے۔ وجہ پوچھی تو بتایا حضرت آپ سے پہلے بھی کئی ساری حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی موجودگی میں شاید آپ کی کتاب کی طرف کوئی توجہ نہ کرے، آپ اس لیے کتاب لکھنے کا ارادہ ترک کر دیجئے۔ امام مالک کے یہ جملے یاد کر کے جاؤ۔ فرمانے لگے میں کتاب لکھوں گا حدیث کی، رہ گیا یہ اشکال کہ مجھ سے پہلے کافی ساری لکھی جا چکی ہے، تو مجھے کوئی خوف نہیں، ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہ جائے گا، جو اللہ کے لیے ہوگا، جو مخلصانہ طریقے سے نیکی کا کام کرو گے وہاں واہ مقصود نہیں ہوگی، وہاں اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ پڑھانے والا معلم، پڑھنے والا متعلم، تعاون کرنے والا معاون، اگر خدا کی قسم اخلاص سے یہ کام کریں گے تو یبقا، یہ باقی رہ جائیں گے۔ آج بھی جا کر کے مدارس اسلامیہ کی لائبریریوں کو دیکھیے، کتب خانے دیکھیے، لاکھوں مدارس کی کوئی لائبریری، کوئی کتب خانہ ایسا نہیں ہے جس میں معطا امام مالک موجود نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا، اس شہنشاہ بغداد نے کہا اچھا یہ تو ہر گھر میں حافظ قرآن بچی موجود ہے، مجھے تو اپنے شہزادے کے لیے ایک بچی چاہیے۔ اس نے دوسرے دن اعلان کیا کہ جس گھر میں معطا امام مالک جو حدیث شریف کی کتاب ہے اس کی حافظہ بچی ہو، وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں چراغ جلا کے رکھے، میں اس بچی کا رشتہ لوں گا جو حافظ قرآن بھی ہو اور اپنے وقت کی حافظ حدیث بھی ہو۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، مؤرخین لکھتے ہیں دوسرے دن بغداد کے نصف یعنی آدھے گھرانے ایسے تھے جن میں چراغ جل کے رکھے ہوئے تھے، اشارہ تھا کہ اس میں معطا امام مالک کی حافظہ بچی موجود ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہمارا قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ وہ تعلق بنایا؟ ہم نے یہ تو فکر کی کہ میرا بچہ ترقی کر کے ٹیوشن چلا جائے، اسکول پڑھ لے، کیا یہ سوچا ہے کہ جامعہ شمسیہ میں بھی پڑھنے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ، شاید یہ جملے میری اوقات سے بڑھ کر ہوں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے کہ دروازہ کھٹکا کے تمہارے بچوں کو جا کے پڑھائیں، یاد رکھنا اس سے حافظ نہیں بنے گا، حافظ تب بنے گا جب مدرسے کی چار دیواری میں آئے گا۔ اور میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، ہارون الرشید اپنے وقت کا بادشاہ، اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلوایا، کہنے لگا امام صاحب میں چاہتا ہوں میرے بچے آپ کے سامنے بیٹھ کر معطا امام مالک کی تلاوت کریں، حدیث کی کتاب پڑھیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا ہارون الرشید حضرت میرے بچے آپ کے پاس مدرسے میں نہیں آئیں گے، میں سواری کا انتظام کروں گا، سواری لے کے آئے گی آپ کو، میرے محل میں آپ کو آنا ہوگا اور وہاں بیٹھ کر میرے بچے آپ سے حدیث کی کتاب پڑھیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہارون الرشید اللہ نے تجھے عزتیں دی ہے، لیکن تیرے منصب کی وجہ سے میں علم کی توہین نہیں کر سکتا ہوں۔
اگر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو مدرسے کی 4 دیواری میں بھیجنا ہوگا۔ وہ بادشاہ بھی بڑے نیک تھے، فوراً حضرت کے سامنے معافی مانگی، کہنے لگا مجھ سے غلط جملے نکل گئے، میں معذرت کرتا ہوں، میرے بچے آئیں گے اور عام طلباء کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اس لیے ان مدارس کو معمولی مت سمجھو، ان مدارس کو معمولی مت سمجھو، یہ وہ مراکز ہیں جن میں اذان فجر کے وقت کبھی جامعہ شمسیہ کا چکر لگانا، اذان فجر کے وقت جب میں اور آپ مرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ معصوم بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ کوئی ایسے ہو گیا؟ کیا ان کو نیند نہیں آتی؟ کیا یہ جو قاری ثناء اللہ صاحب اور ان کے رفقا جو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ سارے ان کے بیٹے اور ان کے رشتہ دار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم یہ عوام کے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی قدر کرو اور اپنی اولاد کو اس طرف لاؤ، اپنی اولاد کو اس طرف لاؤ، ان کو حافظ قرآن بنا کے جاؤ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، ایک بزرگ فرمانے لگے، سنو ذرا، میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، کیونکہ جو مدرس آدمی ہوتا ہے وہ پیریڈ کا پابند ہوتا ہے۔ خطیب حضرات تو چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں اور اسکولوں میں بھی جب پیریڈ لگ جائے تو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کلاس چھوڑ دیجیے، دوسرے استاذ پڑھائیں گے۔ اس لیے میں نے حضرت شاہ جی سے پوچھا ہے کہ جو پیریڈ کا وقت ہے میں اسی میں ہی اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، لیکن آپ سے توجہ کی درخواست ہے، بس آخری 2 باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، اور یہ بالکل صحیح ہمارے اکابر کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شیخ نے رات کو خواب دیکھا کہ میرے علاقے کا جو قبرستان ہے اس کے مردے کوئی چیز چن رہے ہیں زمین سے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو چمک رہی ہیں اور یہ مردے ان کو چن رہے ہیں۔ اس خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک مردہ ایک طرف بیٹھا ہے اور اپنے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور اطمینان سے بیٹھا ہے۔ اس خواب دیکھنے والے شیخ نے خواب ہی میں اس سے پوچھا کہ میاں یہ سارے مردے کیا چن رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تو کیوں نہیں چن رہا؟ سنو ذرا، وہ کہنے لگا حضرت یہ مردے چن رہے ہیں ایصال ثواب، جو ان کے رشتہ داروں نے، جو ان کے قریبی لوگوں نے، ان کی اولاد نے ان کے حق میں ایصال ثواب کیا ہے، یہ اسے چن رہے ہیں جو ان کے رشتہ داروں کی طرف سے ان کو ایصال ثواب کیا گیا۔ بزرگ فرمانے لگے میاں یہ سمجھ تو آئی، لیکن کیا بتا تجھے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں؟ تو اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، تجھے ضرورت نہیں؟ سنو، وہ کہنے لگا حضرت مجھے ضرورت نہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا ارے تجھے کیوں ضرورت نہیں؟ انہوں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے تھوک کے کام مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ کے آیا ہوں جو روزانہ مجھے ایک قرآن کریم کا ایصال ثواب کر دیتا ہے، مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیخ کہنے لگے تیرا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ سنو، وہ مردہ کہنے لگا میرے بیٹے کی فلاں شہر کے فلاں مارکیٹ میں مٹھائی کی دکان ہے، آپ صبح جانا اور اس کو 2 کام کرنا، ایک تو میرا سلام بھی دینا اور اسے کہنا تو نے اپنے باپ کو خوش کر دیا ہے۔ یہ شیخ فجر کی نماز کے بعد بڑے متحیر، حیران اور پریشان ہو کر گئے اس مارکیٹ میں، دیکھا واقعی ایک مٹھائی کی دکان ہے۔ انہوں نے دور سے دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے کہ ایک خوبصورت نوجوان، سر پہ دستار، چہرے پہ داڑھی، مٹھائی بھی تول رہا ہے اور اس کی زبان بھی چل رہی ہے۔
وہ مٹھائی تولتا رہا، یہ دور کھڑے رہے۔ وہ فارغ ہوا، اس نے کہا چچا جان مجھے آپ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا تجھے ایک کام ہے، پیغام ہے۔ کہنے لگا جی فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہا آپ کے ابا جی نے رات آپ کو سلام کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بچے تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میرا ابا تو فوت ہو گیا، آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا اور اس نوجوان لڑکے سے تصدیق کی کہ واقعی تو ایسا کرتا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں الحمدللہ، نماز فجر کے بعد دکان پہ آتا ہوں، رات عشاء کے بعد واپس جاتا ہوں۔ چھوڑیے آپ اس کو، میری طرف دیکھیے، فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں اور عشاء کی نماز کے بعد واپس جاتا ہوں، اس وقت دن بھر کا پیسہ بھی کما کے جاتا ہوں اور ایک قرآن مکمل اپنے ابا کو ثواب بھی کر کے جاتا ہوں۔ یہی بزرگ کافی عرصے بعد پھر ان کا خواب میں وہی قبرستان دکھائی دیا اور دیکھا کہ آج مردے وہ کوئی چیزیں چن رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں فوراً وہی پرانا واقعہ یاد آیا اور ذہن میں آیا کہ دیکھوں وہ مردہ جو پہلے ٹھاٹ سے بیٹھا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے جب جا کے دیکھا تو آج وہ بھی چن رہا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کے پوچھا جناب پہلے تو آپ بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے تھے، اس دفعہ آپ بھی چن رہے ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں کہ میرا بیٹا بھی میرے پاس آ چکا ہے، اب مجھے پورا ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس تھوڑے ایصال ثواب ہی پر گزارا کر رہا ہوں۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردے کو دفن کر کے آ جاتے ہو یہ سمجھ کر کے وہ قبرستان میں اور قبر میں پہنچ گیا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ تمہارے مردے کو تمہارے ایصال ثواب کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جیسے کسی ڈوبنے والے کو کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس سال جن طلباء نے قرآن مجید ختم کیا اور قرآن مجید کے حافظ بنے اور ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی، ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں۔ بیٹے کو حافظ تو کیا بنایا، وہ اپنے لیے قبر اور آخرت میں اکاؤنٹ کھلوا کے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے۔ تم قبر میں چلے جاؤ گے وہ والدین، لیکن یہ بچہ ادھر نماز کے سجدے کرے گا، ادھر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ خدا کی قسم رب اس کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور پھر جب انسان حافظ قرآن کی فضیلت سنتا ہے، غور فرمائیے، دل میں جوش تو آتا ہے، آخر انسان ہے کہ میرے بچے بھی حافظ ہوتے، میرا بیٹا بھی ہوتا حافظ قرآن ہوتا۔ آخر کسی کے جی میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے، جوش ہے کہ بیٹا حافظ قرآن ہو؟ ارے جذبہ آ رہا ہے تو پھر سنو، ہمیں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یہیں پاکستان میں ایک بڑا صاحب منصب، بڑا عہدے والا، کروڑوں کا مالک، وہ فرماتے ہیں میرا اس سے ذرا تعلق تھا، اس طرف دیکھیے، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ وہ بیوروکریٹ صاحب، وہ کروڑوں اربوں کا مالک، وہ بیمار ہے اور چند دنوں کا مہمان ہے، شاید اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ فرماتے ہیں میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا، جا کے اس بیوروکریٹ سے، اس لینڈ لارڈ آدمی سے مل کے آؤں، آخر میرا اس سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پریشان ہوگا، کیونکہ ساری زندگی اپنی دولت کے چکر میں، ساری زندگی اپنے منصب اور عہدے کے چکر میں اس نے وقت غفلت میں گزارا ہے، یہ غمگین اور پریشان ہوگا۔ کہتے ہیں میں جو ہی اندر داخل ہوا، میں نے اس کو سلام کیا، میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں مجھے وہ انتہا درجے کا مطمئن نظر آیا۔
کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ آدمی جو اتنا بیمار اور لاغر ہے اور بظاہر ہر ایک کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چند منٹوں کا یا چند گھنٹوں کا مہمان، اور یہ تو بڑا مطمئن نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا جناب آپ کو موت سے کوئی ڈر لگ رہا ہے، کوئی موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت اگر ڈروں بھی تو صحیح پھر بھی تو مرنا ہی ہے، اگر میں ڈروں تو کیا میں مروں گا؟ نہیں، مرنا تو پھر بھی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا جناب آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے اپنی جیب سے 10 کاغذ نکالے اور کہنے لگے یہ میری آخرت کی تیاری ہے اور میں بڑا مطمئن ہو کے جا رہا ہوں کہ میرا رب میرا بہترین اکرام کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا جناب یہ 10 روپے، یہ 10 کاغذ یہ کیا ہے؟ وہ رونے لگا، کہنے لگا میں کبھی جلسے میں اجتماع میں نہیں گیا، ایک عالم سے ایک مولانا صاحب سے میری دوستی ہو گئی، اور یاد رکھنا علماء اور دیندار لوگوں سے دوستی تمہاری دنیا بھی بنا دیتی ہے، تمہاری آخرت بھی بنا دیتی ہے۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے۔ ایک سنگ ترے بیچنے والا گلی سے گزرا، اس نے آواز لگائی چنگے سنگ ترے، وہاں موجود شیخ رونے لگ گئے، مریدین حیران ہو گئے، حضرت اس نے کہا تو یہی ہے کہ چنگے سنگ ترے۔ حضرت فرمانے لگے میاں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین سنگ ترے موجود ہے۔ اولیاء اللہ کی نگاہ دنیا پر نہیں ہوتی، آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت نے وقف کیا، وقف کر کے کہنے لگے یہ سنگ ترے نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے۔ اچھے لوگوں سے تعلق بناؤ گے، آج کوشش کرتے ہو کسی صاحب منصب سے تعلق بن جائے، کسی عہدیدار سے تعلق بن جائے، آؤ چنگے سنگ ترے ان علماء سے، ان سادات سے، ان حفاظ سے تعلق بناؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی تر جاؤ گے، قبر و آخرت میں بھی تر جاؤ گے۔ تو وہ بیوروکریٹ لینڈ لارڈ کہنے لگا حضرت مسئلہ یہ ہے، میری ایک عالم سے دوستی لگ گئی اور اس نے مجھے دعوت دے دی کہ اس دفعہ ہمارے جلسے پہ ضرور آنا۔ کہتے ہیں میں بھی تیار ہو کے بن سور کے گیا کہ میں پہلی دفعہ مولویوں کے اجتماع میں جا رہا ہوں۔ وہاں جو خطیب صاحب آئے انہوں نے آ کے حافظ قرآن کے فضائل بیان کیے کہ حافظ قرآن کی اتنی عظمت ہے۔ وہ بیوروکریٹ کہنے لگا میں بڑا حیران، میرے دل میں ندامت آئی، اللہ آج حافظ قرآن کے فضائل سنے ہیں، میں نے تو اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو حافظ نہیں بنایا، میرا کیا بنے گا؟ میں بھی آخر ایک کو تو حافظ بنا کے جاتا۔ کہتے ہیں جمعہ کے بعد شام کو میں اپنے اس عالم دوست کے پاس آیا، میں نے کہا جناب آج آپ کے جلسے میں مجھے بہت سکون ملا ہے، میں نے آج حافظ قرآن کے فضائل سنے ہیں، مجھے بڑا شوق ہوا ہے، میں اسی وقت سے غمگین اور پریشان ہوں کہ میرے بیٹے تو نوجوان ہو گئے، وہ تو بڑے ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے، میں ان کو حافظ نہیں بنا سکا، مجھے کوئی حل تو بتا دیجئے۔ تو وہ عالم کہنے لگے میاں تیرے بیٹے نوجوان ہو گئے، آ تجھے حل بناتا ہوں۔ حل یہ ہے تو کسی حافظ قرآن کے خرچ کی ذمہ داری اٹھا لے، رب تجھے اس کے حفظ قرآن کا بھی اجر و ثواب پورا عطا کر دیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت میں نے محتمم صاحب سے کہا کہ حضرت مجھے ایک یتیم غریب نادار بچہ بتائیے، اس کا خرچ، اس کے حصے کی مدرس کی تنخواہ، اس کے کھانے کا خرچ، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ وہ مرنے والا جو مرنے کے قریب بیوروکریٹ آدمی کہنے لگا محتمم صاحب نے ایک غریب و نادار بچے کو بلایا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ بچہ ہے اگر تو اس کی کفالت کر لے۔ وہ لینڈ لارڈ آدمی کہتا ہے میں نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور محتمم صاحب کو میں نے لکھوا دیا کہ استاذ کی تنخواہ میں جتنا اس کا حصہ ہے
وہ بھی ہر مہینے میں دوں گا، اس کے خرچ بھی ادا کروں گا۔ کہنے لگا وقت گزرا، 1 سال کے بعد وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ پھر جب وہ حافظ قرآن بنا، اس کی دستار بندی ہوئی۔ کہتا ہے دستار بندی پر میں گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بچہ، میں خرچ دیتا رہا، معاونت کرتا رہا، یہ حافظ بن گیا۔ کہتے ہیں دوسرے دن اس کے رشتہ دار اس بچے کو لے کر میرے ڈیرے پر، میرے آفس میں آئے، اور آتے ہی نوجوان وہ معصوم بچہ بولا، چچا آپ کا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا، میں حافظ بن گیا۔ وہ بڑا آدمی کہتا ہے میں نے ان رشتہ داروں کے سامنے اس بچے کو اٹھایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، میں نے کہا شکریہ میرا نہیں، شکریہ تیرا ہے کہ میں نے تیرے اوپر خرچ کر کے تجھے حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ کہتا ہے بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک اس معصوم کو کہنے لگا میں ایک کام بتاتا ہوں، اگر تو وہ کام کر دے تو میں تیرا بڑا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ معصوم کہنے لگا چچا جی آپ کو میرے تعاون کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا میں گناہگار انسان ہوں، تو مجھ سے وعدہ کر جب قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا تو میری شفاعت کر دینا تاکہ میرے اللہ تیری شفاعت کی برکت سے مجھے رہائی اور مغفرت عطا کر دے۔ کہنے لگا اس بچے نے کہا جی چچا میں ضرور آپ کی شفاعت کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے کاغذ پینسل اٹھوائی، میں نے کہا جیسے کیسے تجھے لکھنا آتا ہے لکھ، اور مجھے لکھ کے دے اپنا نام بھی، اور یہ بھی لکھ کے دے کہ تو میری شفاعت کرے گا۔ کہتے اس بچے نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مجھے لکھ دیا میرا نام اور میرے باپ کا نام کہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کروں گا۔ وہ کہنے لگا ایک بچہ یوں پڑھا، پھر میں محتمم صاحب کے پاس گیا، دوسرا تیسرا، کہنے لگا یہ 10 پرچیاں ہیں، میں الحمدللہ 10 بچوں کو حافظ قرآن بنا کے اور ان سے لکھوا کے جا رہا ہوں۔ جب قبر میں پہنچوں گا فرشتے آئیں گے تو میں ان کو کہہ دوں گا لوگوں ارے فرشتوں مجھے کچھ نہ کہو، میں یہ اپنے اللہ کے حکم سے اپنی نبی کی امت میں 10 حافظ قرآن تیار کر کے آیا ہوں۔ محترم جماعت، میں نے عرض کیا اگر میں حافظ قرآن بن گیا، اگر یہ بن گئے تو آپ کہتے ہو تیرا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو پھر تم بھی اگر خرچ کرتے ہو تو پھر احسان کیوں جتلاتے ہو؟ جس اللہ کے لیے کیا ہے نا اس کے لیے جب خرچ کر دیا، دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ میں نے جو تیرے دین کے طلباء پہ خرچ کیا ہے انشاءاللہ دن قیامت کا ہوگا یہی طلباء تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار اسٹیج پر یہ اسٹیج ایسا ہے کہ ہر ایرا غیرہ آ کے جو کہہ جائے، الحمدللہ عقائد کے اعتبار سے ہمارے جنوبی پنجاب کے مضبوط اسٹیجوں میں سے ہے۔ اس اسٹیج پر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ روایات میں آتا ہے قیامت کے دن ایک گناہگار کھڑا ہوگا، ادھر سے حافظ قرآن اور یہ علماء گزریں گے، یہ آواز دے گا یا فلان یا فلان، تو وہ طالب علم آئے گا، یہ کہے گا طالب علم آج میری شفاعت تو کر دے، مجھے لگتا ہے میں پکڑا جاؤں گا، تو نے مجھے پہچانا، اما عرفتنی، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ طالب علم کہے گا جناب میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، یہ کہے گا سقیت لک شربتن، ارے طالب میں نے تجھے ایک مرتبہ پانی کا ایک گلاس پلایا تھا، پانی کا ایک گلاس پلایا تھا۔ یہ طالب علم اس کا ہاتھ پکڑے گا، رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہے گا اے پیارے رب میں تیرے قرآن کا حافظ ہوں اور اس آدمی نے مجھے ایک مرتبہ پانی کا ایک گلاس پلایا تھا۔ رب فرمائیں گے جا طالب علم تیری شفاعت کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے محترم جماعت میں آخر میں آپ حضرات سے اللہ اپنی ذات کے لیے کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہر ایک کو اتنا دے کہ اس کو ذاتی ضرورت کے لیے کبھی کسی سے نہ مانگنا پڑے۔ ان طلباء عزیز کے لیے جن کے فضائل آپ کے سامنے آئے
تمام حضرات گندم کا سیزن آ رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق 2 منٹ کے اندر جذبات کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ